قیامت کے دن مصطفیٰ اس کے لیے اپنا دامن پھیلا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اونچا بولے نعرہ رسالت، اتنا زور سے بولیں کہ دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ نعرہ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جانے خبر ہیں۔ سبحان اللہ، امام تو کمال کرتے ہیں نا، فرمایا وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ان سے ہے وابستہ۔ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو کیا خبر ہے، فرمایا وہ جانے خبر ہیں، وہ ہر خبر کی جان ہے۔ فرمایا وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ اور بے خبر، ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا؟ فرمایا اگر تو بے خبر ہے تو ان کو بھی بے خبر سمجھتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا ان کا تو یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر۔ سبحان اللہ کہہ دیں، فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ فرمایا مصطفیٰ چلتے عرش پر ہے پر خبر زمین کی بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ عرش پر بھی چل رہے ہو نا، حضور چل رہے تھے نا عرش پر، توجہ میری طرف، حضور جب عرش پہ چل رہے تھے نا، آپ جنت میں گئے نا تو آپ کو چلنے کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی اور بات کرنے کی آواز آئی، اور وہ آواز کس کی تھی؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ پڑھیں نا کتابوں میں لکھا ہے معراج کی رات جب حضور جنت میں چل رہے تھے نا تو آپ نے اپنے آگے آگے آہٹ سنی، آواز سنی، وہ آواز تھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بلال، عرض کیجیے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میں گیا تھا تو جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میں نے تیری آواز کو سنا، تو چلتا دنیا میں ہے اور تیری آواز جنت میں آتی ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تبھی تو چلتا دنیا میں ہے اور تیری آواز جنت میں آتی ہے۔ تبھی تو امام نے کہا تھا نا سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ فرمایا مصطفیٰ چلتے عرش پر ہیں اور خبر زمینوں کی رکھتے ہیں۔ ہاں مصطفیٰ ہوتے زمین پر ہیں اور خبر عرشوں کی رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ رہتے مدینے میں ہے اور خبر ہر غلام کی رکھتے ہیں۔ غلام تو یہ ہوتا ہے، وہ کیسا غلام ہے جس کو اعتراض سے فرصت ہی نہیں ہے، یہ ایسے نہیں تھے تو ویسے نہیں تھے تو ویسے نہیں تھے تو ویسے نہیں تھے، یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا، ساری زندگی یہی کام کرتے رہو گے تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ نہیں، اگر کوئی دنیا والا آپ کو مولوی کیوں نہ ہو، کوئی حافظ کیوں نہ ہو، کوئی عالم کیوں نہ ہو، کوئی قاری کیوں نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو بڑا کہنے والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر آپ اس کو یہ سبق دے کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ بتایا کہ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور رہے گا یوں ہی ان کا، اتنا آہستہ نہیں بولیں، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اپنے محبوب کو شان دیے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور امام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آخری بات دل سے سنیے گا، امام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کس مہر کی انگلی کو جنبش ہوئی رضا، کس مہر کی انگلی کو جنبش ہوئی رضا، بجلی سے گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں بس رسول اللہ نے یوں انگلی مبارک اٹھے، ہاں جی یوں۔ انگریز نے کتنی تک و دو کی، کتنی جد و جہد کی، کتنا کچھ کیا، اور کرنے کے بعد پھر جا کے وہ چاند پر پہنچا اور چاند سے وہ مٹی لے کے آیا۔ جب وہ پہنچا تو اس کو پتہ لگا کہ وہاں بھی مٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ چاند سے مٹی لایا، پر میں نے کہا دیکھو اللہ اکبر، سرکار کی شان ہی الگ ہے۔ امام فرماتے ہیں رسول اللہ کی یوں انگلی اٹھی، فرمایا حضور کی یوں انگلی اٹھی تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور سورج بھی واپس آ گئے۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنے آقا کی شان کو سمجھو، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا۔ واللہ خدا کی قسم میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، یہ آج تو ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب حضور اپنا دامن شفاعت یوں پھیلائیں گے نا،
تو ہمارے بابا جی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کون سا؟ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ جب حضور یوں اپنا دامن رحمت پھیلائیں گے نا تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہمارے جب جرم کھلیں گے نا تو رسول اللہ اپنی چادر میں چھپاتے جائیں گے، اور جو ساری زندگی اعتراض کرتا رہا وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کوئی ہے شفیع؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہضم نہیں ہوتی اور ان کو سدا یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جی کہیں شرک نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے، پھٹے منہ۔ میں نے کہا خدا کی قسم حضور نے زندگی کے آخری لمحات میں، یہ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا مجھے کوئی اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں جس امت کی تربیت رسول اللہ کر جائیں وہ امت مشرک ہو سکتی ہے؟ آخر تک جواب دیں، وہ امت مشرک ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی کو ساری زندگی ڈر لگا رہا کہ کہیں یہ مشرک نہ ہو جائے۔ ہم مشرک ہو سکتے ہیں؟ آخر تک آواز ہے، مشرک ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کی تو حضور خود گارنٹی دے گئے۔ فرمایا مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی۔ فرمایا ہاں اس بات کا خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت دنیا میں پڑ جائے گی، مال و دولت کی لالچ میں پڑ جائے گی، بس اس کا خوف حضور نے بتایا۔ مشرک نہیں ہوگا کوئی بھی۔ ہاں یہ تو فتویٰ اپنے پاس رکھ، واللہ اور حضور کی تعریف کرنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم وقت نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ صحابہ نے حضور کی کیسی تعریف کی ہے۔ واللہ میں آپ کو بتاتا کہ صحابہ اکرام نے حضور کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، رہے گا یوں ہی ان کا۔ سارے بولیں، آدھے کیوں بول رہے ہیں؟ رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب حضور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر اور اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نبی کی شان سن کے ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، فرمایا تھا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ فرمایا یہ اعلیٰ حضرت کے نیزے کی مار ہے۔ فرمایا جو دشمن رسول ہوگا وہ سدا ذلیل و خوار ہوگا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہ دنیا سے ایسے جائے گا کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ آج محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ ان کی قبریں بھی روشن ہوں گی واللہ۔ اور میدان معاشر کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ میدان معاشر اللہ قائم اس لیے کرے گا، ورنہ تو اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں، رب سب جانتا ہے۔ پھر میدان لگانے کا کیا فائدہ، اور میدان لگانے کا کیا مقصد، اور میزان لگانے کا کیا مقصد، اور یہ حشر کا دن سجانے کا کیا مقصد۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ بالکل، یا اللہ کیوں؟ علماء نے اس کی حکمت لکھی۔ علماء نے کہا کہ رب دکھانا چاہتا ہے قیامت کے دن کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا کہ میں ویسے بھی جنت میں بھیج سکتا تھا لیکن پھر میرے محبوب کو کون پہچانتا۔ فرمایا پھر میں اس دن جنت میں اسی کو ہی بھیجوں گا جس طرح مصطفیٰ کا اشارہ ہوگا، جس کی میرے محبوب شفاعت کریں گے، جس کی طرح محمد عربی کا اشارہ ہوگا، رب ان سب کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ ہاں یہ تو حدیث پاک ہے، جس کی حضور شفاعت کریں گے وہی جنت میں جائے گا، کیونکہ شفاعت کبریٰ سب سے پہلی شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کھولیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، سارے بولیں رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں، تشریف رکھیں، آپ جانتے ہیں